بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، یہی ایک بات جو باقاعدگی سے کہ مسجدوں کو بات کرو، مسجدوں کو بات کرو، پھر پارکوں کو بات کرو، اگر چین اور سکون کی زندگی گزارنی ہے تو نوافل کی پابندی کہتا ہوں، سنتوں کی باقاعدگی کہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے آگے گردنیں جھکانے کے بعد یا مقدموں، اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو۔ اگر کسی قسم کا بھی آپ کے ذہن میں خوف ہے، جنگ کا، کسی قسم کا بھی خوف، وہ جاتا رہے گا۔ یا مقدمے کو اللہ کے ناموں کا ورد جاری رکھا کرو۔ پھر درود و سلام کی کثرت کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت میں اگر آپ نے ساتھ لینا ہے اور ان کے ساتھ رہنا ہے تو ان سے محبت کرو، عملی طور پر بھی اور ذہنی سوچ کے لحاظ سے بھی کہ انہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ اگر تیرے عمل اپنے عملوں پر ہی اکتفا کر لیا نا، تباہ ہو جاؤ گے۔ کوئی اپنے عمل پورے کر سکتا ہے؟ کسی سے اپنے عمل پورے ہو سکتے ہیں؟ بلے شاہ کیا کہتے ہیں؟ نہ کریں اپنے عملوں پر کہ پڑھیا پڑھائی پر اگر آپ نے کر لیا نا اکتفا کہ بہت پڑھا ہوں، بہت لائق ہوں، تو کہتے ہیں نہ کریں کہ میں پڑھیا دودھ رڑ جاندہ ہی کڑیا۔ تو سو برخوردارو، شفاعت کو مانو تو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو۔ عمل تو کرنا پڑتا ہے، لیکن صرف خالی اگر عمل پہ ہی رہ گئے تو تیرے ذہن میں تو گمان آ جائے گا، بڑا با عمل ہوں۔ بخشیا تم نے کسی اور وجہ سے جانا ہے، اللہ کی غفور و رحیمیت سے اور کسی کی شفاعت سے، وگرنہ یہ تباہی کے راستے ہیں۔ سوچ میں ہماری میں اللہ پکڑ کرتا ہے۔ سارا دن جب تیرے ذہن میں دوسری باتیں آتی رہتی ہیں تو کیا اللہ پکڑ کرتا ہے؟ اللہ پکڑ اس وقت کرتا ہے، گناہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب تم پریکٹیکل کی طرف آؤ اور وہ کام کرنا شروع کر دو۔ اگر تم سوچ میں پڑے رہے کہ شراب پیوں گا، یہ غلط کام کروں گا، تو گناہ لکھا جاتا ہے کوئی؟ اللہ کی غفوری اور رحیمیت پہ دیکھو، ہمیں ناز کرنا چاہیے۔ جب ہم گلاس ہاتھ میں بھی پکڑ لیں، منہ کے ساتھ بھی لگا لیں اور پھر پیچھے کر دیں تو کیا اس کا پکڑ کا گناہ ہوگا؟ جب تک گھونٹ بھر کر اندر نہ چلا جائے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے برخورداروں، خیالات کی بھی پاکی کرو۔ خیالات پاک ہو گئے تو پھر کام بن جائے گا۔ تو بزرگان دین کے متعلق بھی سوچ بھی درست کر لو اور پریکٹیکل طریقے سے گناہوں سے بھی باز آ جاؤ۔ اگر پریکٹیکل باتوں کی طرف لگ جاؤ گے ان کے خلاف، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، جیسے سود کے بارے میں کہا کہ میری ان سے جنگ ہے، ایسے بزرگوں کے متعلق خیالات
دوسرے رکھنے، اللہ کہہ رہا میری ان سے بھی جنگ ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے بزرگی کو ماننے سے پیچھے رہنا، یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ تو اسی لیے دوستو میرے برخوردارو، عقیدہ صحیح کر لو۔ اگر برزخ میں قبر والی زندگی میں پہچان کرنی ہے تو قیامت والے دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں حصہ لینا ہے، تو پھر ان باتوں کو مان لو اور پھر عملی زندگی گزارو، انشاءاللہ تعالی پھر کامیابی ہوگی۔ ہمارے پہلے بزرگ کوئی زیادہ پڑھے ہوئے تھے، اب ہم پڑھ کے نا دودھ روڑنے کی طرف خیالات کر رہے ہیں۔ وہ پڑھے ہوئے تھے جو آخری امتحان میں پاس ہو گئے ہوئے ہیں۔ پہلے بزرگوں کی اگر سوچ میں فرق ڈالا، وہ آپ سے زیادہ پڑھے ہوئے تھے۔ کیوں بھلا؟ کہ وہ آخری فائنل امتحان میں پاس ہو گئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا ذہن صاف تھا بزرگوں کے متعلق، ان کا ذہن صاف تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ ان کو خبردار کہا کہ وہ پڑھے ہونے سے پیچھے تھے، آپ پڑھے ہونے سے پیچھے ہیں۔ دوستو برخوردارو، اسی عقیدے پر رہنا، یہ نئے عقیدے ان کی طرف مت جانا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔